السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد معراج القادری آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے میں کچھ سوالوں کا جواب آپ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم لوگ علم دین سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ تو حضرات شروع سے لے کر آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ کافی معلومات حاصل ہوگی، آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوگا۔ ایسے ایسے سوال ہیں کہ آپ سننے کے بعد حیران ہو جائیں گے کہ آخر اس کا کیا جواب ہوگا۔ تو الحمدللہ ہمارے ہر سوال کا جواب انشاءاللہ فقہی پہلیہ سے ہوگا، جو حضرت علامہ جلال الدین علیہ رحمۃ والرضوان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو بہت اچھی کتاب ہے، بہت ہی معتبر کتاب ہے۔ فقہی کتابوں کے حوالے سے وہ کتاب ہے۔ تو آئیے ہم لوگ بہرحال سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا کب مکروہ ہے؟ داڑھی کا خلال کرنا کب مکروہ ہے؟ حالانکہ وضو بنانے میں داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت ہے، مگر وہ کون سی صورت ہے کہ وضو بناتے وقت داڑھی کا خلال کریں گے تو مکروہ ہوگا؟ تو ہے نا یہ سوال حیرت میں ڈال دینے والا کہ سنت ہے مگر وہ مکروہ بھی بن جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس کا جواب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں داڑھی کا خلال کرنا مکروہ ہے۔ یعنی حاجی اگر احرام باندھا ہوا ہے، احرام کی حالت میں ہے، تو اب وہ وضو کرے گا تو اس کو وضو بناتے وقت داڑھی میں خلال نہیں کرنا ہے۔ داڑھی میں خلال کرے گا تو یہ مکروہ ہوگا، اس عمل سے بچنا ہے محرم آدمی کو۔ تو جیسا کہ الاشباح والنظائر کے حوالے سے فقہی پہلیہ میں عبارت موجود ہے، تخلیل الشعر سنت فی الطہارۃ ویکرہ للمحرم، کہ داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے وضو میں، مگر محرم کے لیے یہ مکروہ ہے۔ تو یہ جواب مکمل ہوا، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اب سوال نمبر دوسرا سوال یہ ہے کہ وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا جائز نہیں، اس کی صورت کیا ہے؟ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا وضو میں جائز نہیں ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ حالانکہ وضو میں کلی کرنا یہ سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا بھی وضو میں سنت ہے، مگر یہ کون سی صورت ہے کہ وضو بناتے وقت نہ آپ کلی کر سکتے ہیں نہ ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں؟ یہ ناجائز ہوگا اگر اس صورت میں کلی کر رہے ہیں، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں۔ آخر اس کی صورت کیا ہے؟ اب آپ تعجب میں پڑ گئے ہوں گے۔ بہرحال ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت تنگ ہو گیا ہے، نماز کا وقت تنگ ہو گیا ہے، بالکل تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے نماز کا وقت ختم ہونے میں، تو ایسی صورت میں آپ کلی نہیں کریں گے، ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے، بلکہ جو فرائض وضو ہیں ان کو آپ مکمل کرنے کی کوشش کریں اور جلد سے نماز ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ نماز قضا نہ ہونے پائے۔ تو نماز کا وقت تنگ ہو گیا، پانی بہت تھوڑا ہے کہ اگر کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، تو اب بقیہ پانی فرائض وضو کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ جو اعضاء وضو میں دھلنے کے اعتبار سے فرض ہے
ان اعضاء کے لیے اب پانی کم پڑ جائے گا، تو ایسی صورت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ جائز نہیں ہوگا، جیسا کہ آپ الاشباح والنظائر کے حوالے سے فقہی پہلیہ کے صفحہ نمبر 65 پر دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک سوال اور ہے کہ پانی زیادہ ہونے کے باوجود اعضائے وضو کو 3 بار دھونا جائز نہیں، اس کی صورت کیا ہے؟ یعنی پانی تو بہت زیادہ ہے، پانی کثیر مقدار میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اعضائے وضو کو 3 بار نہیں دھویا جائے گا، بلکہ 1 بار دھویا جائے گا یا 2 بار دھویا جائے گا۔ آخر اس کی صورت کیا ہے کہ 3 بار نہیں دھو سکتے، 3 بار دھونا یہ ناجائز ہے؟ تو حضرات محترم، اس کا جواب یہ ہے کہ وضو کرنے والے کو اگر یہ یقین ہو، یہ معلوم ہو کہ میں اعضائے وضو کو 3 بار دھوتا ہوں تو نماز قضا ہو جائے گی، تو اس صورت میں پانی زیادہ ہونے کے باوجود اعضائے وضو کو 3 بار دھونا جائز نہیں۔ یعنی نماز قضا ہو جانے کا بالکل یقین ہو کہ اگر وہ 3 بار ہر اعضاء کو دھوتا ہے تو اس کی نماز قضا ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں وہ 1 بار اعضاء کو دھوئے گا اور وقت کے اندر نماز ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر نماز قضا ہو جانے کا یقین ہو تو اب ایسی صورت میں اسے 3 بار اعضاء کو دھونا یہ ناجائز ہوگا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اسی طرح کا ایک سوال اور ہے کہ وہ کون شخص ہے کہ جس پر نماز فرض ہوتی ہے مگر اسے نماز پڑھنے کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ تیمم کی؟ اب یہ بھی سوال بہت اہم ہے، آدمی کو اچنبھے میں ڈال دے گا کہ بھائی وہ کون سا آدمی ہے کہ نماز اس کے اوپر فرض ہے مگر اسے نہ وضو کرنے کی ضرورت ہے اور نہ تیمم کرنے کی ضرورت ہے؟ حالانکہ نماز کے لیے وضو کرنا یہ شرط ہے، ضروری ہے۔ اگر وضو کرنے پر قادر نہیں ہے تو وہ تیمم کرے گا۔ تو آئیے اس کا بھی جواب سنتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کوہنیوں اور ٹخنوں کے اوپر سے کٹے ہوں اور چہرہ زخمی ہو تو ایسے شخص پر نماز فرض ہوتی ہے مگر اس کو نماز پڑھنے کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ تیمم کی۔ یعنی دونوں ہاتھ بھی کٹے ہیں اور دونوں پیر بھی کٹے ہیں اور چہرہ بھی زخمی ہے، تو اب ایسی صورت میں نہ اسے وضو کی ضرورت ہے اور نہ تیمم کی۔ جیسا کہ آپ نور الایضاح باب التیمم کے حوالے سے فقہی پہلیہ کے صفحہ نمبر 56 پر دیکھ رہے ہیں۔ عبارت ہے مقطوع الیدین والرجلین اذا کان بوجہہ جراحۃ یصلی بغیر طہارۃ۔ Battery is low. Please recharge in time. تو بہرحال جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوں، دونوں پیر کٹے ہوں، تو اس شخص کو اور چہرہ بھی زخمی ہو تو اب اسے تیمم کی ضرورت نہیں، نہ وضو کی ضرورت ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اسی طرح کا ایک سوال اور ہے کہ کس صورت میں وضو کرنے والے کو پیر دھونا ضروری نہیں؟ کس صورت میں وضو کرنے والے کو پیر دھونا ضروری نہیں؟ حالانکہ وضو کرنے والے کو پیر دھونا ضروری ہے، اور قرآن شریف میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی الکعبین
فاغسلوا وجوہکم وایدیکم من المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم من الکعبین، کہ اپنے دونوں Battery پیروں is کو low. دھلو Please recharge in. ٹخنوں سمیت۔ تو The Bluetooth device radio mode. تو بہرحال دونوں پاؤں کا دھونا ضروری ہے، مگر یہاں پر کون سی ایسی صورت ہے کہ اسے پیر دھونا ضروری نہیں ہے؟ تو اب اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ جبکہ وضو کرنے کے بعد چمڑے کا موزہ پہنے ہو، یعنی وضو کرنے والا اگر وضو کرنے کے بعد چمڑے کا موزہ پہن لیا ہو تو مقیم کے لیے 1 دن رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں وضو کرنے میں پیر کا دھونا ضروری نہیں، بلکہ صرف مسح کافی ہے۔ یعنی وضو کرنے والا اگر چمڑے کا موزہ پہن لیا ہے تو اب اسے پیر کا دھونا ضروری نہیں ہوگا، یعنی اگر وہ مقیم ہے تو 1 دن رات تک وہ پیر نہیں دھلے گا تو کوئی حرج نہیں، اور اگر مسافر ہے تو 3 دن 3 راتیں اگر اسی حالت میں موزہ پہننے کی حالت میں اگر وہ پیر نہیں دھل رہا ہے وضو میں، تو صرف مسح کر لے رہا ہے موزے کے اوپر، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ہو جائے گا اور پیر دھونا ضروری نہیں ہوگا، جیسا کہ فتاوی عالمگیری وغیرہ کے حوالے سے آپ ملاحظہ فرما رکھے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ تو حضرات اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور سنیں، اور اسکرین پر ہم نے کتاب کا پیج بھی دے دیا ہے تاکہ آپ خود مطالعہ بھی کر لیں اور مسائل ذہن میں خوب محفوظ ہو جائیں۔ تو شروع سے آخر تک ویڈیو دیکھیں اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب اور لائک بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔